کتاب کشف المحجوب کے اردو ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اور شان نزول۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي كشف لأوليائه لواتنا ملكوته واتشأ لأصفيائه سرائر جبروته وأراق دم المحبين بسيف جلاله وأذاق سر العارفين بروح وصاله وهو المحيي لموات القلوب بالواري إدراك سمديته وكبريائه والمنعش لها براحة روح المعرفة بنشر أسمائه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأزواجه۔ ترجمہ: اے پروردگار، ہم پر اپنی رحمت واسعہ نازل فرما اور ہمارے تمام اعمال و معاملات کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھا۔ تمام حمد و ثنا اس رب واحد کے لیے خاص ہے جس نے اپنے محبوب دوستوں پر عالم ملکوت کے بھید کھول دیے اور اسی طرح اپنے برگزیدہ بندوں پر عالم جبروت کے اسرار منکشف کیے۔ وہ پاسبان ناموس حق جس نے تبلیغ حق کے لیے اپنے عشاق یعنی مجاہدین کا خون اپنے جلال کی خاطر بہایا اور اپنے وصال کی شراب سے عارفوں کو محفوظ فرما۔ وہ پروردگار اپنی کبریائی اور بے نیازی کی تجلیات سے نوع انسانی کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے اور اپنے اسماء مقدسہ کے موجز اثر اور شراب معرفت کی خوشبو سے خفتہ دلوں میں ذوق بیداری پیدا کرنے والا ہمیشہ اس کی رحمت واسعہ نازل ہوتی ہے اس کے پیغمبر برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ازواج مطہرات پر۔ اما بعد، علی بن عثمان بن علی جلابی جو باشندہ غزنی ہے اور جس نے بعد ازاں ہجویر میں آ کر بود و باش اختیار کر لی، عرض پرداز ہے کہ میں نے اپنے محبوب و مکرم مسائل کے مطالبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور حق سے استخارہ کیا اور اپنے نفس کی تمام اغراض و خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر استخارہ کیا۔ بالآخر حسب ایمائے خداوندی میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں کمر ہمت باندھی اور آپ کی مراد پوری کرنے کے لیے اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عزم صمیم کر لیا۔ معانی و مطالب کی نوعیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب تجویز کیا اور آپ کے سوالات کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے میں نے آپ کے موضوعات بحث و نظر کو اس کتاب میں مختلف ابواب کے تحت تقسیم کر دیا اور میں اللہ تعالی سے اس کتاب کی تکمیل کے لیے توفیق و نصرت کا طلبگار ہوتے ہوئے محض ذاتی قوت و صلاحیت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔ نصیب عام و نصیب خاص۔ عنوان کتاب کشف المحجوب کے ساتھ ہی ساتھ اگر میں نے بحیثیت مصنف اپنا نام بھی ثبت کیا ہے تو اس کے دو خاص مقاصد تھے، ایک نصیب عام اور دوسرے نصیب خاص۔ نصیب عام سے مراد یہ ہے کہ جب اکثر جاہل بے بصیرت اور غیر ذمہ دار لوگ اس علم یعنی تصوف پر کوئی ایسی نئی کتاب دیکھتے ہیں جس میں مصنف نے کئی ایک جگہ اپنا نام نہ لکھا ہو تو اس کو اپنے نام سے منسوب کر کے مصنف کے حقیقی مقصد کو تلف کر دیتے ہیں، اور تالیف و تصنیف سے ایک صاحب شعور اور مخلص مصنف کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام دنیا میں ذکر خیر کے ساتھ زندہ رہے اور وہ لوگوں کی نیک دعاؤں سے متمتع ہوتا رہے۔
چنانچہ مجھے بھی ایک دو مرتبہ یہ سانحہ پیش آ چکا ہے۔ ایک دفعہ تو کسی نے مجھ سے میرے شعروں کا دیوان طلب کیا اور پھر واپس نہ دیا، اور چونکہ میرے پاس اس نسخے کے علاوہ کوئی اور نسخہ نہ تھا، اس نے دیوان کے شروع میں میرے نام کی جگہ اپنا نام چسپاں کرتے ہوئے میری محنت و کاوش کو تلف کرنا چاہا۔ اسی طرح میں نے تصوف میں ایک اور کتاب بعنوان منہاج الدین تالیف کی، اور مدعیان شقی القلب میں سے ایک شخص نے کہ خدا اس کو غائب و خاسر کرے، میرے نام کو اس کتاب کے اول سے مٹا دیا اور عوام الناس میں اپنے نام کو شہرت دی، حالانکہ اس فعل کی خواص نے انتہائی مذمت و تضحیق کی، تاں کہ اللہ تعالی کے قہر نے اسے ایسے قعر مذلت تک پہنچایا کہ اس کا نام اپنی درگاہ کے طالبوں میں سے یکسر خارج کر دیا۔ یہ تو ہے نصیب عام کی کیفیت، جس کی روح سے عوام کل انعام کو لکھنے والے کی صحیح قدر و منزلت اور حقوق کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس نصیب خاص یہ ہے کہ فضل ایزدی سے جب خاص نصیب والے کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور بخوبی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مصنف اس علم و فن میں واقعی ایک محقق و عالم ہے، تو اس کے تمام حقوق کی رعایت و حفاظت بہترین طریق پر کرتے ہیں اور اس کے مطالعہ اور جذب و ضبط میں انتہائی جد و جہد سے کام لیتے ہیں۔ بس نصیب خاص والوں کے اس عادلانہ اور صحت مند طریقہ کار سے نہ صرف کتاب لکھنے والے بلکہ اسے مطالعہ کرنے والوں کے مقاصد و مفادات کی تحصیل بہترین طریق پر ہوتی رہتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دوسری فصل، بحث استخارہ کرنے سے متعلق میں نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس کا اصل مقصد ادب و احترام خداوندی کو بجا لانا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کو ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اللہ تعالی کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگو، اور اس طرح لفظ استعاذہ کے معنی ہوئے شیطان کی گمراہ کن ترغیبات سے اللہ تعالی کی مکمل پناہ میں آنا۔ استخارہ کے معنی ہوئے کسی بھی عمل یا اقدام میں اللہ تعالی سے خیر و عافیت چاہنا اور اپنے تمام امور حق سبحانہ و تعالی کے سپرد کر دینا، اور استعانت کے معنی ہوئے اپنے تمام معاملات میں صرف اس ایک ذات واحد سے امداد و اعانت چاہنا۔ یہ عمل طرح طرح کی آفات و بلیات سے نجات حاصل کرنا اور اپنے عزائم کو کامیاب بنانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے مطابق استخارہ کا عمل سمجھایا اور سکھایا۔ بس جب انسان نہ صرف مذہبی عقائد کی روشنی میں بلکہ مجاہدات و تجربات کی روح سے بھی جانتا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی اور کامیابی صرف کسب و تدبیر پر موقوف نہیں، اور بندوں کی فلاح و بہبود کو خداوند عالم کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو لامحالہ اپنے تمام کاموں کو قضائے الہی اور مشیت خداوندی کے سپرد کر دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور اسی طرح خدا سے امداد و اعانت چاہنے کی بدولت نفس کی آوارگی اور تمام امور احوال دنیاوی کی تکلیف و پریشانی از خود دور ہو جاتی ہے، اور عقائد کی صحت و صلاحیت اطمینان قلب کا باعث ہے۔ پس انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال و اشغال میں اللہ عز و جل سے استخارہ اور استعانت کے ذریعے مدد و رہنمائی کا طالب ہو، تاکہ اللہ تعالی اس کے ہر کام کو خلل و آفت و ذلت سے محفوظ رکھے، وباللہ التوفیق۔ تیسری فصل، تلقین اخلاص،
یہ جو میں نے آغاز کلام میں تحریر کیا تھا کہ میں نے اپنی اغراض نفسانی دل سے نکال دی ہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ جس کام میں خواہ وہ کتنا ہی مقدس و برگزیدہ کام کیوں نہ ہو، غرض نفسانی شامل ہو جاتی ہے اور اس سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اور دل راہ راست سے منحرف ہو جاتا ہے۔ غرض نفسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی کام کرنا دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ غرض پوری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اگر غرض مند کی غرض پوری ہو گئی تو بھی وہ ہلاک و برباد ہوا، کیونکہ کسی عمل میں اخلاص اور رضائے الہی کا مفقود ہونا بذات خود عذاب دوزخ کو دعوت دینا ہے، اور اگر وہ غرض حاصل نہ ہوئی تو بھی وہ دل کے لیے ایک مستقل درد و کرب اور روح کے لیے باعث اضطراب بنی رہے گی۔ الغرض بہشت کے دروازے کی کنجی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھے، کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی نفس کو خواہشات سے روکنے والے شخص کا مسکن بہشت ہے۔ اور اغراض نفسانی ہمیشہ ان امور میں ہوا کرتی ہیں جن میں اللہ تعالی کی خوشنودی مد نظر نہ ہو، اور مومن صادق کی شان یہ ہے کہ وہ ہوا و ہوس سے اپنے نفس کی نجات بذریعہ جبر و کراہ نہ کرے، بلکہ بذریعہ تسلیم و رضا، کیونکہ یہی ایک مستقل اور دیرپا شے ہے۔ چونکہ نفس کی رعونتوں اور گمراہیوں کی کوئی حد نہیں، لہٰذا اس کے خلاف مجاہدہ کرنے میں بھی کسی قسم کی تھکاوٹ یا اکتاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اس مطلب کی توضیح آئندہ چل کر ایک مستقل باب میں کی جائے گی۔ چوتھی فصل، نیت کی ضرورت اور اہمیت۔ ابتدائے کلام میں نے یہ جو کہا کہ آپ کی استدعام کی بجا آوری میں نے کمر ہمت باندھی اور آپ کی مراد پوری کرنے کے لیے میں نے اس کتاب کی تکمیل کا عزم صمیم کر لیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو ایسے مسائل پیش کرنے کا اہل دیکھا اور آپ میں استفسار کی صلاحیت پائی۔ آپ نے مجھ سے اپنے حالات و واقعات دریافت کیے اور عالم وطن کا انکشاف چاہتے ہوئے اس مضمون کی کتاب مجھ سے طلب کی۔ چونکہ آپ کی یہ خواہش نہایت صحت مند اور مفید تھی، لہٰذا مجھ پر واجب ہو گیا کہ آپ کے سوال کی تعمیل کروں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کتاب شروع کرنے سے پیشتر ہی آپ کے تمام سوالات کا مفصل اور اطمینان بخش جواب تحریر کرنے کی نیت کی، کیونکہ کوئی بھی عمل کرنے میں جب انسان کا ارادہ صحت نیت پر مبنی ہو تو خواہ اس عمل میں کوئی خلل واقع ہو جائے اور وہ پایۂ تکمیل تک بھی نہ پہنچ سکے، خدا کے حضور انسان نہ صرف معذور و بے گناہ بلکہ مستحق ثواب کاملہ ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیک نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بنا بری کوئی عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کر لینی عمل بے نیت سے بدرجہ بہتر ہے۔ انسانی اعمال و افعال میں نیت کا بڑا دخل ہے، اور نیت ہی اعمال کی سچی اور صحیح رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ نیت ہی وہ چیز ہے جس کے قائم ہونے سے اجر و ثواب میں بے انداز اضافہ ہو جاتا ہے، اور نیت ہی وہ چیز ہے جس کے بدل جانے سے انسان ایک حکم سے دوسرے کم کی طرف یا بالفاظ دیگر ثواب سے گناہ کی طرف یا گناہ سے ثواب کی طرف رخ پھیر لیتا ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر نیت کے تاثرات معلوم و محسوس بھی نہیں ہوتے، مثلا اگر کوئی مسافر مقیم ہو جانے کی نیت کیے بغیر کسی شہر میں آ کر عرصہ دراز تک رہے تو مقیم نہ ہوگا، لیکن جب اقامت کی نیت کے ساتھ کسی شہر میں آئے تو ظاہری اعمال و آثار کے بغیر اور طویل مدت بسر کرنے کے بغیر بھی وہ مقیم ہی سمجھا جائے گا۔
اسی طرح وہ شخص جو نیت صوم کے بغیر دن بھر بھوکا رہتا ہے روزے دار قطعاً نہیں کہلا سکتا، اور نہ ہی اس کے بھوکا رہنے پر کوئی ثواب مرتب ہوگا۔ لیکن اگر یہی شخص روزے کی نیت کر کے دن بھر بھوکا رہے تو نہ صرف اجر و ثواب روزے کا مستحق ہوگا بلکہ اس کا شمار مقربان خداوندی میں ہوگا، اور اسی قیاس پر نیت کی ایک بہت بڑی شرعی حقیقت کے لیے بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہے۔ پس ہر عمل سے پیشتر نیت کو صحت و سلامتی کے ساتھ استوار کر لینا اس عمل کا لازمی حق ہے، جس سے اس عمل میں قوت و برکت اور قبولیت و کامیابی کے عناصر پیدا ہو جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فصل 5ویں، کتاب کی وجہ تسمیہ اور اقسام حجاب۔ اور یہ جو میں نے کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ کتاب کا نام کتاب کے مضامین اور معانی پر دلالت کرے، اور خصوصاً جب صاحبان علم و بصیرت کتاب کا نام سنیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ کتاب فلاں موضوع اور فلاں فن پر لکھی گئی ہے، اور بہت اچھی طرح غور و فکر کر کے یہ حقیقت ہر مسلمان کو معلوم و تسلیم ہونی چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان درگاہ خداوندی کے علاوہ باقی تمام جہان لطیفہ تحقیق اور حسن ازل سے محبوب و دور افتادہ ہے، اور جب یہ کتاب صراط مستقیم کی وضاحت، خدا کی ذات و صفات کے بیان اور عالم بشریت کے حجاب اٹھانے میں ہے تو کشف المحجوب کے علاوہ کوئی اور نام موضوع نہ ٹھہرا، اور دنیا تصوف و معرفت میں جس طرح کشف اپنے محجوب کی ہلاکت و بربادی کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح حجاب اپنے مکاشف کی ہلاکت کا باعث ہے۔ یعنی جیسے وصل و قرب سے لذت یافتہ شخص دوری اور فراق کی طاقت نہیں رکھتا، ویسے ہی ایک مہجور دور افتادہ شخص نزدیکی اور وصل کی طاقت نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس کیڑے کی مانند جو سرکے سے پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز میں پڑ جائے مر جاتا ہے۔ یہ مسائل خالصتاً عشق خداوندی اور عالم لاہوت سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ان کا ادراک بھی عشق اور نگاہ معرفت سے ہو سکتا ہے۔ معانی تک رسائل پانے کا صحیح راستہ اور طریق وہی ہے جس سے وہ معانی ظاہر ہوئے ہوں، اور کسی دوسرے زاویہ نظر سے مشاہدہ معانی ممکن ہی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلو میسر لما خلق لہ، یعنی ہر چیز اپنی اپنی جگہ اس شخص کے لیے آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ پس اللہ عز و جل نے جس شخص کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کا راستہ اور حصول بھی اس پر آسان فرما دیا ہے۔ لیکن حجاب کی دو قسمیں ہیں، ایک حجاب رینی اور دوسرے حجاب غینی۔ حجاب رینی اٹھنے کا کوئی امکان نہیں، بخلاف حجاب غینی کہ جو بہت جلد اٹھ سکتا ہے۔ اس کی تشریح و توضیح یوں ہے کہ بندے کا حجاب کبھی تو ذاتی ہوتا ہے، یعنی ایمان و بصیرت کے فقدان سے حق و باطل اس کے نزدیک ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ یہ حجاب حق کہلاتا ہے، تاہم اس حجاب والے کا باطن ہمیشہ حق کی طلب و جستجو میں لگا رہتا ہے اور وہ باطل سے گریز کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ پس حجاب ذاتی یعنی رینی کبھی نہیں اٹھتا، اور رین اور ختم اور طبع جیسی اصطلاحات قرآنی کے ایک ہی معنی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ہرگز نہیں بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں داغ پڑ چکے ہیں۔ نیز اللہ تعالی نے اسی معنی کی وضاحت دوسری جگہ یوں فرمائی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کو عذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے،
اور وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر صورتحال کی وجہ سے بھی صاف لفظوں میں بیان فرما دی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کفر و شرک کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، یعنی حجاب رینی ڈال دیا ہے۔ اور حجاب غینی یعنی عارضی حجاب کا کسی نہ کسی وقت اٹھنا عین ممکن ہے، مگر نفس و ذات کا متغیر ہونا نادرات سے ہے۔ بنابراین حجاب صفتی یعنی عارضی کی تبدیلی ممکنات سے ہے، اور مشائخ رحمہم اللہ علیہم سے غین اور رین کے معنی میں لطیف اشارے سے مروی ہیں۔ چنانچہ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرین من جملۃ الوطنات والغین من جملۃ الخطرات، یعنی رین جملہ وطنات سے ہے اور غین جملہ خطرات سے، اور وطن پائیدار و مستقل ہوتا ہے، اور خطر طاری، جیسا کہ روئے زمین کے تمام ثقل کرنے والے جمع ہو کر بھی پتھر سے آئینہ نہیں بنا سکتے، اور آئینہ بذات خود اگر زنگ آلود ہو جائے تو ثقل کرنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پتھر میں تاریکی اصل ہے اور آئینہ روشن اصل ہے۔ جب اصل پائیدار ہو جائے تو صفت عارضی کے لیے بقا ضروری نہیں۔ بس میں نے یہ کتاب ثقل اور مجلہ ہونے والے دلوں کے لیے تحریر کی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو حجاب غینی میں گرفتار ہیں، لیکن خدا کے نور کی دولت ان کے دل میں موجود ہے، لہٰذا اس کتاب کے مطالعے کی برکت سے وہ عارضی حجاب اٹھ جائے اور حقیقی مطلب و مدعا کا راستہ روشن و واضح ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ بیشتر حالات میں باطل کے منکر اور انکار حق کے عادی ہیں، لہٰذا اس کتاب کے مطالعے کی برکت سے وہ عارضی حجاب اٹھ جائے اور حقیقی مطلب و مدعا کا راستہ واضح و روشن ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ بیشتر حالات میں باطل کے منکر اور انکار حق کے عادی ہیں، وہ حق کا راستہ نہ پا سکیں گے اور انہیں اس کتاب کے مطالعے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ والحمد للہ علی نعمت العرفان۔ فصل چھٹی، سائل و مسئول کے لیے افہام و تفہیم ضروری ہے۔ اور جو میں نے کہا کہ آپ کا مقصد معلوم ہوا اور آپ کی غرض اس کتاب میں تحریر کر دی گئی، اس سے مقصد یہ تھا کہ جب تک مسئول سائل کا صحیح مفہوم و مدعا معلوم نہ کر لے، سائل کی مراد ہرگز حاصل نہ ہوگی، کیونکہ جب تک سائل کے دقیق و مشکل سوالات کو اطمینان بخش طور پر حل نہ کیا جائے، مسئول کی تحریر سائل کے لیے قطعاً سودمند نہیں ہو سکتی، اور مشکل سوالات کا خاطر خواہ جواب مشکل مسائل کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ جب ہر سائل ہر حیثیت سے اپنے سوالات بیان کرنے میں عالم و ماہر ہو تو اسے اپنے سوالات کا جواب مکمل چاہیے، لیکن بالخصوص ایک مبتدی کے لیے جو جوابات اور بھی مفصل اور بسیط ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ کی غرض بھی یہ تھی کہ اپنے سوالات کے جملہ جوابات بہما وجوہ مفصل اور اطمینان بخش پائیں، پس میں نے بھی یہ کتاب اسی ضرورت و مقصد کے تحت بانداز تفصیل تحریر کی ہے، وباللہ التوفیق۔ فصل ساتویں، ہر نیک عمل کے لیے توفیق و نصرت الہی لازم ہے۔ اور میں نے یہ جو کہا کہ میں اس موضوع پر خدا وند تعالی سے توفیق و تائید چاہتا ہوں، تو اس سے مراد یہ تھی کہ بندے کا حقیقی معاون و مددگار اور یار و ناصر اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جو نیک اقدامات پر اس کی مدد کرے اور توفیق مزید عطا فرمائے، اور توفیق حقیقی وہی سمجھی جا سکتی ہے جو خداوند تعالی کی تائید و نصرت کے عین مطابق ہو، اور انسان بالفعل تمام اعمال کتاب و سنت میں توفیق کی صحت و اہمیت پر بذات خود ناطق ہے، اور معتزلیوں اور قدریوں کے علاوہ اس عقیدہ اسلامیہ سے کسی کو مجال انکار نہیں۔
معتزلہ کا عقیدہ و مقولہ تو یہ ہے کہ لفظ توفیق مہمل ہے اور اپنے تمام معنوں سے خالی ہے، لیکن مشائخ سے ایک گروہ کا مقولہ یہ ہے کہ التوفیق هو القدر علی الطاعت عند الاستعمال، یعنی جملہ اعمال میں صحیح اطاعت و فرما برداری کی صلاحیت پا لینے کا نام ہے توفیق۔ یعنی بندہ جب احکام الہی کی اطاعت کرے گا تو اس کی قوت و استطاعت علی التدریج بڑھتی رہے گی، حتیٰ کہ اس کے تمام حرکات و سکنات مکمل طور پر حکم الہی اور مشیت ایزدی کے تحت متصور ہوں گے۔ پس وہ قوت جس سے انسان احکام خداوندی کی اطاعت کرتا ہے توفیق کہلاتی ہے، لیکن یہاں میرا موضوع بحث مسئلہ نہیں بلکہ اس کا مختصر سا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس لیے کتاب کا اصل مقصد اور چیز ہے۔ اب میں خدا کی مدد و توفیق سے آپ کے سوالات کی تشریح و توضیح کرنے سے پیشتر انہیں بعینہ نقل کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔ الاستفسار یعنی سوالات۔ ابو سعید غزنوی درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے حسب ذیل سوالوں کا جواب بیان فرمائیے۔ پہلا، تصوف کے راستے کی تحقیق۔ دوسرا، تصوف کے مقامات کی کیفیت۔ تیسرا، تصوف کے مذاہب اور ان کے مقامات و تاثرات کا بیان۔ چوتھا، تصوف کے رموز و اشارات کا بیان۔ پانچواں، اللہ عز و جل کی محبت اور اس کیفیت کا اظہار اور یہ کہ اس کی محبت دلوں پر کس طرح مستولی ہوتی ہے۔ چھٹا، عقلیں جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت و ماہیت سے پردے میں ہیں اس کا سبب کیا ہے۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ کی حقیقت و ماہیت دریافت کرنے سے نفوس کو نفرت و بے رغبتی کیوں ہے۔ آٹھواں، اللہ تعالیٰ کی صفوت و قرب کے ساتھ روح کو تسکین و طمانینت کیوں حاصل ہوتی ہے، اور جو باتیں اس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی بیان فرمائیے۔ نویں، اور اللہ تعالیٰ کے معاملات و تعلقات سے بھی ہمیں باخبر کیجیے۔ اور اب مسئول ان یعنی علی بن عثمان جلابی جو حجویر کا رہنے والا ہے جواباً عرض کرتا ہے کہ علم تصوف در حقیقت ہمارے زمانے میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں پرانا ہو چکا ہے، لہٰذا مخلوقات خواہشات نفسانی میں مبتلا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و رضا سے روگداں ہے۔ نیز اس زمانے کے علماء اور مدعیان تصوف و معرفت اس راستے پر اصلی صورت کے خلاف چل رہے ہیں۔ پس اندری حالات اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسے یہ قوت و اختیار ہے کہ اہل زمانہ کی اس کھوئی ہوئی باطنی روحانی چیز کو دوبارہ ان تک پہنچائے جبکہ ارادت مندوں کی توقعات اس سے منقطع ہو چکی ہوں اور تمام عارفین کا ذوق معرفت اس سے محروم و بیگانہ ہو چکا ہو۔ اس علم یعنی تصوف سے تمام مخلوق خدا خواہ وہ خواص ہوں یا عوام سند لیتی ہے اور جان و دل سے اس کو چاہتی ہے، لیکن بائیں اپنی غلط فہمیوں کی بنا پر لوگ راہ تحقیق کو چھوڑ کر تقلید میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عوام اسی رسم و رواج کا سہارا لے کر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے خدا کی معرفت حاصل کر لی، اور خواص ان کے اس دعوے پر اس وجہ سے خوش و خرم رہتے ہیں کہ ان کے دل میں کم از کم اللہ تعالیٰ کی آرزو موجود ہے اور اس شغل کو شوق رویت قرار دیتے ہیں، اور جو اندیشہ نیک ان کے دل میں موجود ہے اسے سوز محبت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن بخلاف اس کے جو لوگ صرف تصوف و معرفت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ ان سب معنوں سے محروم و بیگانہ ہیں۔ چنانچہ بہت سے مریدوں نے عبادت و مجاہدہ سے کنارہ کش ہو کر اپنے وطن معلوم کا نام مشاہدہ مقرر کر لیا ہے۔ میں نے بیشتر
پیشتر ازیں تصوف کے موضوع پر بہت سی کتابیں تیار کی تھیں وہ سب تلف ہو گئیں، اور جھوٹے مدعیوں نے ان کتابوں کی بعض باتوں کے ذریعے مخلوق خدا سے بہت ناروا فائدے اٹھائے، اور ان میں سے ایسے مضامین کو جو ارباب طبیعت کے لیے موجد حسد اور باعث انکار نعمت خداوندی تھے محو کر دیا، کیونکہ وہ مضامین ان کے ذوق بیان کردہ کے بالکل خلاف تھے۔ دوسرا گروہ ان مضامین کے لکھنے پر آمادہ ہوا مگر اس نے پڑھا نہیں۔ ایک گروہ نے نہیں پڑھا مگر ان کے معانی کا ادراک نہ کر سکا۔ اس کے باوجود عبارات کو بطور سند لیا تاکہ انہیں لکھیں اور یاد کر کے کہیں کہ ہم تصوف کا علم اور معرفت بیان کر رہے ہیں اور یہ لوگ غینی حالت میں ہیں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ یہ معانی کبریت احمر یعنی سرخ گندھک کا حکم رکھتے ہیں، اور وہ بہت نادر چیز ہے، کیونکہ جب وہ حاصل ہو جائے تو کیمیا ہے، اور دانگ کی مقدار میں بھی بہت سے تانبے اور کانسی کو سونا بنا دیتی ہے۔ الغرض ہر شخص وہی چاہتا ہے کہ جس سے اس کی تکلیف رفع ہو، جیسا کہ کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا فَكُلُّ مَنْ فِي فُؤَادِهِ وَجْعٌ يَطْلَبُ شَيْئًا يُوَافِقُ الْوَجْعَهَا، یعنی جس شخص کے دل میں جتنا درد ہو وہ اسی درد کے موافق علاج طلب کرتا ہے، پس جس مریض کا علاج معمولی اور حقیر ترین چیزوں سے ہو سکے اس کو دواء المسک یعنی شیشہ موتی اور مرجان وغیرہ ملا کر دینے کی ضرورت نہیں، اور اس کتاب کے مطالب و معانی تو اس سے بھی بہت زیادہ قیمتی اور مفید ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر شخص اس سے بہرہور ہو۔ اس سے پیشتر بھی اس علم کے جاہلوں نے مشائخ کی کتابوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے بھیدوں کے خزانے ان کی تحویل میں آئے اور انہیں ان کے مطالب و معانی کا علم نہ ہو تو انہوں نے وہ جاہل کلاہ دزوں کے ہاتھ میں دے دیے۔ اور ناپاک جلد سازوں کے سپرد کر دیا تاکہ اسے ٹوپیوں کا استر بنائیں، اور ابونوں اس کے دیوانوں اور ہزلیات جاہز کی جلدوں میں مجلد کریں، اور یہ کیفیت بالکل اسی شاہی باز کی مانند ہے جس نے بادشاہ کے ہاتھ سے پرواز کی اور ایک بڑھیا کی دیوار پر جا بیٹھا اور ناشناس بڑھیا سے اپنے بال و پر نچوائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے جس کے لوگوں نے خواہشات نفسانی کا نام شریعت رکھ لیا ہے، اور جاہ و منصب کی طلب اور تکبر کا نام عزت و علم قرار دیا ہے، اور دکھلاوے کی عبادت کا نام خوف خدا رکھا ہے، اور اپنے دل میں کینہ کو پوشیدہ رکھنے کا نام حلم رکھا ہے۔ اسی طرح وہ مجادلہ کو مناظرہ کہتے پھرتے ہیں، اور محاربت اور کمینگی کو عظمت قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک نفاق کا نام زہد ہے، تمنا کا ارادت، طبیعت کی بکواس کرنے کا نام معرفت، نفس کی خواہشات اور من گھڑت باتوں کا نام محبت ہے۔ وہ الحاد کو فقر کہتے ہیں، حجود یعنی شریعت کی راہ راست سے منکر ہو جانے کا نام صفوت ہے، زندیق ہو جانے کا نام فنا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو ترک کر دینے کا نام طریقت ہے، اور اہل زمانہ کی اعتقادی اور عملی آفت کو وہ معاملت کہتے ہیں، یہاں تک کہ ارباب علم و معانی ان مجہولوں سے مغلوب ہو چکے ہیں، جیسا کہ اوائل اسلام میں آل مروان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ اہل تحقیق کے بادشاہ اور دقائق و معارف کے امام و پیشوا حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، لابتلینا بزمان لیس فیہا داب الاسلام ولا اخلاق الجاہلیت ولا احکام ذی المروہ،
مروع یعنی ہمارے آزمائے گئے ہیں ایک ایسے زمانے کے ساتھ، ہم آزمائے گئے ہیں ایک ایسے زمانے کے ساتھ جس میں نہ تو اسلام کے آداب ہیں اور نہ جاہلیت کی عادتیں ہیں اور نہ ہی انسانی محبت و مروت والی خصلتیں ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نجى الله في الدنيا مناخ لراكب فكل بيد الإله فيها مؤذب فکل بیدی لہم فیہا معذب، یعنی نجات دی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان لوگوں کو جو دنیا سے انس و محبت رکھنے والے ہیں، یعنی نجات دی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان لوگوں کو جو دنیا سے انس و محبت رکھنے والے ہیں، بس ہر دوری کا ارادہ کر رکھنے والا، خواہشات کو بڑھانے والا یہاں عذاب دیا گیا ہے۔ فصل 8ویں تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ تجھے نیک بختی کی قوت عطا فرمائے۔ یاد رکھ کہ میں نے اس جہان کو خداوند کریم کے اسرار کا محل پایا اور مخلوقات کو اس کی امانتوں کی جگہ اور اس کی سب چیزوں کو اس کے مطائف معرفت کا مرکز پایا، اور جواہر، اعراض، عناصر، اجرام، اشباح اور طبائع سب کے سب اس کے بھیدوں کا حجاب ہیں، اور توحید کی جگہ ان میں سے ہر ایک کا اثبات کرنا شرک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حجاب دستر کے محل میں رکھا ہے تاکہ ہر شخص کی طبیعت اپنی دنیا میں اس کے فرمان سے اطمینان پائے اور اپنی ہستی میں خدا کی توحید کو منکشف دیکھے۔ روحیں دنیا میں آ کر حق تعالی کے مزاج سے لاپرواہ ہوئیں اور باوجود نزدیکی اپنی راہ خاصی سے یہاں تک دور ہیں کہ خدائی اسرار ان کے عقلوں میں نہیں آ سکتے، اور خداوند تعالی کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع اور لطائف ارواح کے لیے یہاں تک پوشیدہ ہو چکے ہیں کہ آدمی اپنی غفلت و معصیت کے باعث اپنی ہستی ہی میں محجوب ہے اور اپنے حجاب سے بہما وجوہ معیوب ہو رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے بذات خود فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان اپنی غفلت کے باعث خسارے میں ہے۔ نیز ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یعنی بے شک انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور اپنی فطرت صفات سے جاہل و بے خبر ہے، اپنی فطری صفات سے جاہل و بے خبر ہے۔ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق اللہ الخلق فی ظلمہ ثم القى علیہ نورا، یعنی اللہ عز و جل نے انسان کو تاریکی میں پیدا کیا پھر اس پر اپنی تجلیات برسا کر اسے روشن فرما دیا۔ بس بحجاب اس جہاں میں اس کی طبیعت واضح ہو چکی ہے، اس وجہ سے کہ طبائع اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور عقل اس میں تصرف کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جہالت کے باعث اس کو دل پسند قرار دیا اور اپنے اس حجاب کو جو خدا کی طرف سے تھا جان و دل سے خرید کیا اور کشف کے حسن و جمال سے بے خبر ہوا اور خدائی بھیدوں کی تحقیق سے روگدانی اختیار کر کے چوپاؤں کی مانند ہوا اور نجات کے محل سے بھاگ کر توحید کی خوشبو سے نہ تو کچھ سونگھا اور نہ ہی بچشم خود جمال توحید کا معائنہ کیا۔ وہ آلودگی شرک و بدعت کے سبب مشاہدہ کی تحقیق سے عاجز رہا اور دنیاوی حرص کے باعث خدا کی معرفت سے گریز کیا۔ تیسرے، نفس حیوانی نے بغیر ربانی زندگی کے نفس ناطقہ اور روح طیبہ کو یہاں تک متاثر کیا کہ اس کی تمام حرکات شہوانی خواہشات سے مغلوب ہوئیں اور بجز کھانے، سونے اور نفس کی پیروی کرنے کے دیگر خیال نہ رہا، یعنی نفس ناطقہ مغلوب ہوا اور حیوانیت غالب ہو گئی، حالانکہ اللہ تعالی نے اپنے دوستوں کو ایسے اعمال و رجحانات سے مجتنب رہنے کا حکم دیا اور فرمایا وَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یعنی ان لوگوں یعنی کفار کو چھوڑ دے کہ یہ کھائیں اور فائدہ حاصل کریں اور انہیں ان کی خواہشات غفلت میں ڈال رہی ہیں، بس وہ عنقریب معلوم کر لیں گے کہ حقیقت و صداقت کیا ہے۔
ان کی طبیعت یعنی نفس نے اسرار الہی کو ان پر پوشیدہ کر رکھا تھا، اور توفیق عمل کی جگہ ان کے حق میں محرومی و خواری یہاں تک تھی کہ وہ تمام لوگ نفس امارہ یعنی وہ نفس جو برائی کا حکم دینے والا ہے کہ تابع ہوئے، اور یہی نفس امارہ انسان اور خداوند کریم کے درمیان ایک بدترین حجاب ہے اور ہر قسم کے شر اور برائی کا منبع ہے، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان النفس الامارۃ بالسوء، یعنی بے شک نفس برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ اے طالب صادق، اب میں کتاب کو باضابطہ طور پر شروع کرتا ہوں اور اسے عمدہ بیان کے ساتھ خوب کھول کر معرض تحریر میں لاتا ہوں اور اہل صنائع کی عبارتوں کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ اس ضمن میں کچھ حصہ مشائخ کے کلام کا بھی اس میں شامل کروں گا اور عمدہ و دلپذیر حکایات سے بھی تیری مدد کروں گا تاکہ تیری مراد پوری ہو، اور ان علماء ظاہر کی بھی رہنمائی جنہوں نے اس علم میں غور نہیں کیا۔ اچھی طرح جان لو کہ طریق تصوف میں قول اصل ہے اور فرع اس قول کے پھل یعنی نتائج حسنہ ہیں، اور اس علم کے تمام مشائخ علم والے ہوئے اور وہ ہمیشہ اپنے مریدوں کو اس علم کی جانب توجہ دلاتے رہے ہیں، نیز ان کو اس علم پر بالاستقلال قائم رہنے کی ترغیب دلانے والے بھی یہی ہیں۔ انہوں نے لہو و لعب اور لغو باتوں کی کبھی رغبت نہیں دلائی اور نہ ہی خود ان کی جانب راغب و متوجہ ہوئے۔ طریقت کے مشائخ میں بھی بہت سے علماء نے اس بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے اپنے خداداد فہم و ادراک سے عمدہ عبارتوں میں ٹھوس اور مؤثر دلائل مہیا کیے ہیں۔